أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للعنام فيها فاقهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو الأصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. آمنت بالله صدق الله العظيم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ آج کی یہ ببرکت محفل پاک ہمارے محمد مصطفیٰ قادری اتاری بھائی کی تکمیل قرآن کے سلسلے میں اور ان کی بہن کی نکاح کے سلسلے میں یہ مبارک محفل سجائی گئی. رب قدیر عز و جل ہم سب کا یہاں آنا بیٹھنا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائیں. ذوق اور محبت کے ساتھ ان در و دیوار ان فضاؤں کو گواہ بناتے ہوئے مل کر درود پاک میں شامل ہو جائیے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہم مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. اللہ ہم مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ
وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے لاکھ لاکھ مولا ہر آن شکر تیرا ہے لاکھ لاکھ مولا 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 ہے لاکھ لاکھ مولا ہر آن شکر تیرا ایک بار پھر دکھایا سرکار کا مدینہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تقدیر میں خدایا اتار کے مدینہ تقدیر میں خدایا اتار کے مدینہ 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 ہمارا مدینہ ہمیں جانو دل سے گے پیارا مدینہ 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 تقدیر میں خدایا اتار کے مدینہ لکھ دے فقط مدینہ سرکار کا مدینہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا آکے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا رخسوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو رخسوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو پی کر کروں تجھ سے دعا پی کر کروں تجھ سے دعا یا رب مصطفیٰ یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا آکے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلیٰ مقام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلیٰ مقام آیا یہ کون
سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. یہ کون سر سے کفن لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک. تو فضا میں لبیک کی صدائیں زفرش تارش گونجتی ہیں ہر ایک قربان ہو رہا ہے. ارے زباں پہ یہ کس کا نام آیا یہ راگ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں گے منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہیں نا آقا سلام لیجے غلام آیا. یہ کہیں نا آقا یہ کہیں نا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں. یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں. بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا. بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا. زگ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا. سبحان اللہ. امیر علیہ سنت کے کلام کی فرمائش پیش کر رہا ہوں. مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت. مجھے مدینے کی دو اجازت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت. پیلاؤ گلبا کے جام الفت پیلاؤ گلبا کے جام الفت نبی رحمت شفیع امت. پیلاؤ گلبا کے جام
جام الفت پیلاؤ بلوا کے جام الفت نبی رحمت شفیع امت اگر نہیں میری ایسی قسمت صدا حضوری کی پاؤں لذت رلائے مجھ کو تمہاری فرقت رلائے مجھ کو تمہاری فرقت نبی رحمت یہ امت نبی رحمت شفیع امت حسین ابن علی کا صدقہ ہمارے غوث جلی کا صدقہ عطا مدینے میں ہو شہادت عطا مدینے میں ہو شہادت نبی رحمت شفیع امت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت قلیل روزی پہ دو قناعت فضول گوئی سے دے تو نفرت درود پڑھتا رہوں بکثرت درود پڑھتا رہوں بکثرت نبی رحمت شفیع امت پیلاؤ بلوا کے جام الفت نبی رحمت شفیع امت نہ ہو عطا اس کو مال و دولت نہ دیجیے تار کو حکومت یہ تیرا طالب ہے جام رحمت یہ تیرا طالب ہے جام رحمت نبی رحمت شفیع امت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے جنت تو ٹھکانہ جنت تو ٹھکانہ مگر دنیا میں اے کاتب تقدیر بس
مدینہ لکھ دے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم خوف طوفان ہے بجلیوں کا ہے ڈر خوف طوفان ہے بجلیوں کا ہے ڈر سخت مشکل ہے آقا کدھر جائیں ہم آپ ہی گر نہ لیں گے ہماری خبر ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم نگاہ لطف و رحمت کا ہو خواہاں یا رسول اللہ میری سب مشکلیں ہو جائیں آسان یا رسول اللہ ہو نگاہ کرم نگاہ کرم ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ میں کشو مدینے چلے ہاں میں کشو مدینے چلے آؤ مدینے چلے چلو مدینے چلے آؤ مدینے چلے چلو مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے اسی مدینے چلے حج کے مدینے چلے آؤ مدینے چلے شکرل جو علم سب چھٹتے ہیں حسنین کے صدقے بٹتے ہیں مدینے چلے آؤ مدینے چلے چلو مدینے چلے تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں غمِ حیات نہ خوف قضا مدینے میں نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں ادھر ادھر نہ بھٹکتے پھرو خدا کے لیے براہ راست غیر آگے خدا مدینے میں مدینے چلے آؤ مدینے چلے چلو مدینے چلے آؤ مدینے چلے چلو دیار نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر بہار لوٹیں گے ہم کرم کی دلوں کو دامن بنا بنا کر کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت جنہیں بلایا گے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے گے بنے گا جانے کا پھر بہانہ کہے گا آ کر کوئی دیوانہ چلو نیازی چلے مدینے چلو نیازی چلے مدینے چلو نیازی چلے مدینے مدینے
بلا رہے ہیں مدینے چلے آؤ مدینے چلے چلو مدینے چلے آؤ مدینے چلے کشو مدینے چلے دست ساقی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر پڑھ گئی ایک نظر وہ نظر یاد رکھو اگر پڑھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم ماشاءاللہ ہمارے بلال بھائی کی بیٹی کی آج نکاح کی تقریر ہے. اسی مناسبت سے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بڑا خوبصورت جب امیر اہل سنت کی شہزادی کی یعنی بیٹی کی رخصتی تھی تو اس وقت شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بڑا دعاؤں پر مشتمل نصیحتوں پر مشتمل ایک کلام تحریر کیا. میں بھی ہمارے بلال بھائی کی طرف سے یہ کلام پیش کرنے جا رہا ہوں. اللہ رب العزت تمام دعائیں اور نصیحتیں ان کے حق میں قبول منظور فرمائیں. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صحرا سجا صحرا سجا دلہن بنی دلہن بنی مولا خوشیاں دکھا خوشیاں دکھا صحرا سجا صحرا سجا فضل رب پاک سے بنت بلال دلہن بنی فضل رب پاک سے بنت بلال دلہن بنی پھول خوشیوں کے کھلے چادر حیا کی ہے تنی پھول خوشیوں کے کھلے چادر حیا کی ہے تنی مولا خوشیاں دکھا خوشیاں دکھا صحرا سجا صحرا سجا گھر تیرا ہو مشک بار اور زندگی بھی پربہار گھر تیرا ہو مشک بار اور زندگی بھی پربہار رب ہو راضی خوش ہو تجھ سے دو جہاں کے تاجدار خوشیاں دکھا خوشیاں دکھا صحرا سجا صحرا سجا مدنی بیٹی کا خدایا گھر صدا آباد رکھ مدنی بیٹی کا خدایا گھر صدا آباد رکھ فاطمہ زہرا کا صدقہ دو جہاں میں شاد رکھ فاطمہ
سب کا تو جہاں میں شاد حج پہ بلا کعبہ دکھا زمزم پلا طیبہ دکھا یہ میاں بیوی چلے حج کو الہی بار بار یہ میاں بیوی چلے حج کو الہی بار 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 ان کو مدینہ بھی دکھا پروردگار بار 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 ان کو مدینہ بھی دکھا پروردگار تیرا سسرال اپنے رب کے فضل سے خوشحال ہو تیرا میکا بھی کرم سے رب کے مالا مال ہو مولا خوشیاں دکھا خوشیاں دکھا صحرا سجا صحرا سجا مولا خوشیاں دکھا خوشیاں دکھا صحرا سجا صحرا سجا خوشیاں دکھا خوشیاں دکھا صحرا سجا صحرا سجا گر نصیحت پر عمل عطار کی ہوگا تیرا گر نصیحت پر عمل عطار کی ہوگا تیرا انشاءاللہ اپنے گھر میں تو سکھی ہوگی صدا مولا خوشیاں دکھا خوشیاں دکھا صحرا سجا صحرا سجا نکاح کی تیاری کریے ٹھیک الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ ماشاءاللہ آج کئی خوشیاں یہاں پر جمع ہوئی ہیں کہ ایک بدری منع نے حفظ قرآن بھی کیا اور خاندان میں آج 2 نکاح وقوع پذیر ہو رہے ہیں رب کریم حافظ قرآن کا حفظ کرنا اپنے دربار میں قبول فرمائے ان کو اپنے والدین کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے حافظ باعمل بنائے اور جن 2 جوڑوں کا نکاح ہے اللہ ان کو بھی دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے میں 2 حدیثیں عرض کر دیتا ہوں جب تک نکاح کی تیاری ہو رہی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ کا فرمان خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے قرآن کو یاد کر لیا اور اس کے حلال کو حلال جانا حرام کو حرام جانا اپنے گھر والوں میں سے ایسے 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا ہو تو ماشاءاللہ حافظ قرآن یہاں موجود ہیں ان کو بہت مبارک اور لیکن میں ان سے بھی اور ان کے والدین سے یہ عرض کروں گا کہ اس بچے کو اب حافظ قرآن باقی رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے
ہم بہت شوق کے ساتھ حافظ قرآن تو بنا دیتے ہیں، مگر اس کے بعد دنیا کے دیگر کاموں میں جب بچہ لگ جاتا ہے تو نارملی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ حفظ قرآن بھول جاتا ہے. اور ماشاءاللہ بچے سے بھی، ان سے حافظ قرآن سے بھی گزارش ہے کہ یہ اللہ نے آپ کو بہت بڑی سعادت دی ہے کہ پورا قرآن آپ کے سینے میں محفوظ ہوا ہے. اب آپ نے قرآن کو یاد بھی رکھنا ہے اور اچھی حافظ باعمل بن کر زندگی گزارنی ہے. جو دو جوڑے ہیں ان کے لیے ایک حدیث پاک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے. ہم بعض اوقات باہر والوں کے لیے بڑے اچھے ہوتے ہیں، دوستوں کے لیے بڑے اچھے ہوتے ہیں، اپنے بزنس کمیونٹی کے لوگوں کے لیے بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن گھر والوں کے لیے بعض اوقات ہم سخت ہو جاتے ہیں. جو انداز دوستوں کے لیے ہے کیا وہ ماں باپ کے لیے بھی ہے؟ کیا وہ گھر والوں کے لیے بھی ہے؟ تو یاد رکھیے ہمارا اسلام ہمیں لوگوں سے بھی حسن اخلاق کا درس دے کر سکھاتا ہے، مگر زیادہ انفسائز، زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. بلکہ ایک اور حدیث ہے جس کا مضمون ہے کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہے، اپنی بچیوں کے ساتھ اچھا ہے. تو گھر کی خواتین کے ساتھ بالخصوص رویہ جو ہے وہ شفقت والا، محبت والا اور پیار والا رکھنا ہے. یاد رکھیے گا جس کے گھر میں سکون ہے نا وہ دنیا کے تمام مشکلات کو آسانی کے ساتھ ہینڈل کر سکتا ہے. لیکن جو گھر میں تکلیف میں ہے، چاہے دنیا میں بڑی آسائشیں ہوں، وہ بڑی تکلیف میں ہے. تو اللہ کریم ہمیں باہر والوں کے ساتھ بھی حسن اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنا نصیب فرمائے اور اپنی فیملی کا بھی بھرپور خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ نوجوان بیٹھے ہیں، مثال دیتا ہوں، رات کو آدھی رات کو دوست فون کرے کہ یار ذرا پریشان ہو گیا ہوں، موٹر سائیکل خراب ہو گئی ہے، بارش ہو گئی ہے تو گاڑی پھنس گئی ہے، فلاں جگہ جانا ہے، ابھی آیا. آدھی رات کے لیے دوست کے لیے آپ حاضر. میں نہیں کہتا نہ جائیں، اگر اس کو ضرورت ہے تو مدد کرنی چاہیے، لیکن کبھی آدھی رات کو ماں نے کوئی کام کہا ہو، والد نے کہا ہو کہ بیٹا مجھے دوائی چاہیے، تو کیا وہی انداز ہوتا ہے جو آدھی رات کو دوست کے لیے انداز ہوتا ہے؟ حالانکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ باہر والوں سے زیادہ حق گھر والوں کا ہے، اور پھر گھر والوں میں بھی سب سے زیادہ ماں باپ کا ہے. والدہ کا حق تو سبحان اللہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضور میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری ماں. کہا حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں. کہا حضور پھر؟ تیسری بار پوچھا، فرمایا تیری ماں. کہا حضور پھر؟ فرمایا تیرا والد. 3 بار ماں کے بارے میں ارشاد فرمایا، پھر والد کے بارے میں ارشاد فرمایا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں کا رتبہ کیا ہے، والد کا. باقی لوگوں کی تو باری بعد میں آتی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے، گھر والوں کے لیے. پھر بیوی بچوں کے لیے بھی خیال رکھنے کا فرمایا گیا نا، لیکن نارملی ماں باپ بیوی بچے اس کا خیال کم اور باقی لوگوں کا خیال زیادہ ہوتا ہے. تو ہمیں اپنی فیملی کا خیال رکھنا ہے. اور اسی طرح میری بہنیں جو مجھے پردے پہ سن رہی ہیں ان کو بھی یہی انداز رکھنا ہے. بعض اوقات شادی ہونے کے بعد ہمیں دیکھیں شریعت بہت خوبصورت ہے، ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی تمہارے ماں باپ ہیں کہ جہاں تمہاری شادی ہوئی ہے. لڑکا اپنے ساس سسر کو اپنا ماں باپ سمجھے اور لڑکی اپنے ساس سسر کو اپنے ماں باپ کی طرح مانے ہیں. تو اس طرح گھر چلنا ہے. ہم کہیں کہ جناب میری فیملی الگ ہے اور یہ فیملی الگ ہے، ایسا نہیں ہوگا. ہمیں محبت اور پیار سے اگر زندگی گزارنی ہے تو ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہوگا، اور یہی ہماری شریعت کو مطلوب ہے. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فیملی لائف گزار کر، آپ کی ازواج بھی ہیں، آپ کے بچے بھی ہیں، آپ نے یہ فیملی لائف گزار کر بتایا کہ دیکھو اتنی ساری ذمہ داریاں ہوتے ہوئے نبی پاک کیسے اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتے تھے. اللہ کرے کہ ہمیں پیارے آقا کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے. دعوت اسلامی کا پیارا ماحول ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کے ساتھ رہیں، سنت کے مطابق رہیں. یہاں میں آخری ایک اور بات کر لوں کہ چونکہ یہ بڑی محفل سجائی گئی ہے، بڑا مذہبی ماحول ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن شادی کے دیگر معاملات بھی پھر گناہوں سے بچ کر ہونے چاہیے. آج کل ایک رواج بن گیا ہے کہ ہر شادی میں نعت خوانی ہونی ہے، بہت اچھی بات ہے، مگر اس رواج میں یہ بھی شامل ہے کہ نعت خوانی کے بعد جناب ڈھول تماشے بھی ہونے ہیں، بے حیائی کے کام بھی ہونے. تو یوں نہ کریں. اللہ نے خوشی دی ہے، اس خوشی میں رب کو ناراض نہ کریں. سارے کام گناہوں سے بچ کر کریں، پھر دیکھیں میرا کریم مولا کیسے آپ کی خوشیوں میں اضافہ فرماتا ہے. ایک آخری جملہ کہہ دیتا ہوں. مجھے ایک بات بتائیے، ہم سب کو خوشی دینے والا کون ہے؟ ذرا زور سے جواب دیجئے. خوشی دینے والا رب ہے نا. یہ کیسی خوشی ہے کہ جس نے خوشی دی ہے وہ ناراض ہو رہا ہے اور ہم سارے خوش ہو رہے ہیں؟
بے وقوفی ہے نا کہ مجھے جو خوشی دینے والا ہے میں خوشی ایسے منا رہا ہوں کہ میں راضی، میری فیملی راضی، میرے دوست راضی، میرا رب ناراض. آج ایک نیت کر لو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہو نا آپ کی خوشیاں بڑھ جائیں، آپ کی خوشیاں سسٹین کریں، اس پہ کیا کہتے ہیں وہ دوام رہے، وہ زوال نہ کا شکار نہ ہو، تو ایک فارمولہ یاد کر لو، نیت کر لو کہ میں آج کے بعد جب بھی خوشی مناؤں گا نا ایسے خوشی مناؤں گا کہ میں بھی خوش، میرے گھر والے بھی خوش، خوشی دینے والا میرا مالک بھی خوش. بس یہ فارمولہ یاد کر لو. جب بھی گھر میں کوئی خوشی آئے نا، نیا گھر لینا ہے، دوستوں کی پارٹی کرنی ہے، کوئی برتھ ڈے کرنی ہے، کوئی شادی آ رہی ہے، خوشی آ رہی ہے نا، پہلے سوال یہ کرو کہ کیسے خوشی منا رہا ہوں. اس خوشی میں خوشی دینے والے کو تو ناراض نہیں کر رہا. اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاں یہ کر رہا ہوں تو سمجھ لو شیطان کا یہ زبردست وار ہے. دنیا میں بھی یار ہمیں کوئی تحفہ دیتا ہے ہم اس کو شکریہ ادا کرتے ہیں، یار مہربانی، جزاک اللہ، یار یہ بندہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس نے مجھے بڑا اچھا تحفہ دیا تھا، اس نے میرا ساتھ دیا تھا، اس نے مشکل گھڑی میں مدد کی تھی. مدد کرنے والے، تحفہ دینے والے کو دنیا میں ناراض نہیں کرتے. اور رب کریم جب بھی خوشی دیتا ہے اس کو ناراض کرنے لگ جاتے ہو. ہر خوشی میں لوگ رب کو ناراض کرتے ہیں. ناچ گانے، ڈھول تماشے، جوا، پتہ نہیں کیا کیا شامل کر دیا اپنی خوشیوں میں. نہ کرو ایسا. اگر چاہتے ہو خوشیاں رہیں تو رب کو ناراض نہ کرو. ہم نے دیکھا ہے کروڑوں روپے لوگ شادی پہ خرچ کرتے ہیں، بڑے بڑے سنگر بلا رہے ہیں، اور جناب آتش بازیاں ہو رہی ہیں، ڈھول تماشے ہو رہے ہیں، تھوڑے عرصے بعد کہتے ہیں بیٹی واپس آ گئی، اولاد نہیں ہو رہی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں. تم نے رب کو ناراض کرنے والا کام کون سا چھوڑا تھا؟ تو نہ کریں ایسا. اللہ عقل سلیم عطا فرمائے اور رب کو راضی کر کے ہمیں خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی اب آ جائیں دولہے میاں تو انشاءاللہ پھر نکاح کرنا. ٹھیک ہے پہلے ان کا کر لیں گے. اچھا ٹھیک ہے بدے لکھائی دے وکیل اچھی وکیل اچھی 63 سونا کا نکاح بیٹا. جی محمد آصف دلہن جو نام ہیرا ہے نے 6300 ہوا ہے نا نے دلہن جو گواہ بنی ہو کے رہے. اوکے جاوید عزیز مہمن صاحب موجود ہے. ٹھیک ہے جاوید بھائی آپ بیٹا آپ کھڑ جائیں، جاوید بھائی کو بٹھا دیں. اچھا ٹھیک ہے. اور دوسرا ہے وہی ہے نا رضوان محمد اقبال صاحب. رضوان صاحب آ گئے جی. یہ رکھیے ٹھیک ہے. آج رضوان بھائی چیئر دے دیں نا رضوان بھائی کو، ذرا رضوان بھائی کو ایک کرسی دے دیں. اچھا باقی سارے لوگ خاموش ہو جائیں گے. ابھی میں خطبہ پڑھوں گا اور خطبے کو توجہ کے ساتھ سنیں گے. دونوں دولہے میں آ گئے نا. ٹھیک ہے چلو بیٹا آپ ایسے آپ تھوڑی قربانی دو اور ایک دولہے میاں کو یہاں خطبہ نکاح ہوگا. توجہ کے ساتھ سب سماعت فرمائیں. بس ٹھیک اوکے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اب دولہے میاں بھی اور جو بھائی یہاں موجود ہیں جو میں کہتا جاؤں وہ دہراتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। या अल्लाह अज़्ज़ व जल, अगर मुझसे आज तक कोई कुफ्र हो गया हो तो मैं उससे तौबा करता हूँ। या अल्लाह मेरे सारे गुनाह मुआफ़ फरमा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अच्छा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद जावेद अजीज़ मेमन साहब आप हैं। आपने इजाज़त ली है कि हिरा आरिफ मेमन से कि उनका निकाह मोहम्मद आसिफ से 63 रुपये हक महर के बस करवा दिया जाए। आपने इजाज़त ली है। आपकी इजाज़त के गवाह हैं मोहम्मद अहमद रज़ा मौजूद हैं, आप हैं, और जनाब अब्दुल कादिर मेमन साहब। आप दोनों गवाह हैं इस बात के, आप भी अहमद रज़ा गवाह हैं इस बात के कि हिरा आरिफ मेमन ने इजाज़त दी है जावेद अजीज़ मेमन साहब को कि उनका निकाह मोहम्मद आसिफ वल्द मोहम्मद अनवर मेमन से 63 रुपये हक महर के बस करवा दिया जाए। आप दोनों गवाह हैं इस बात के, ठीक है। जनाब जावेद अजीज़ मेमन साहब, आप इजाज़त देते हैं मुझे कि आपकी मौकिला हिरा आरिफ मेमन का मैं निकाह मोहम्मद आसिफ वल्द मोहम्मद अनवर मेमन से 6300 रुपये हक महर के बस करवा दूँ? इजाज़त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहम्मद आसिफ बिन मोहम्मद अनवर अमीन साहब, मैं जनाब जावेद अजीज़ मेमन साहब की इजाज़त से इनकी मौकिला हिरा आरिफ मेमन बिनते मोहम्मद आरिफ मेमन को 6300 रुपये हक महर के वज़न तमाम मुसलमान गवाहों की मौजूदगी में आपके निकाह में देता हूँ। क्या आपने हिरा आरिफ मेमन को अपने निकाह में कबूल किया? जी मैंने कबूल किया। जनाब मोहम्मद आसिफ वल मोहम्मद अनवर मेमन साहब, में जनाब जावेद अजीज़ मेमन साहब की इजाज़त से इनकी मौकिला हिरा आरिफ मेमन को 6300 रुपये हक महर के वज़न तमाम मुसलमानों की गवाहों की मौजूदगी में आपके निकाह में देता हूँ। कि आपने हिरा आरिफ मेमन बिनते मोहम्मद आरिफ मेमन को अपने निकाह में कबूल किया? जी मैंने कबूल किया। जनाब मोहम्मद आसिफ वल मोहम्मद अनवर मेमन साहब, में जनाब जावेद अजीज़ मेमन साहब की इजाज़त से इनकी मौकिला हिरा आरिफ मेमन बिनते मोहम्मद आरिफ मेमन को इन तमाम मुसलमान गवाहों की मौजूदगी में 6300 रुपये हक महर के वज़ आपके निकाह में देता हूँ। क्या आपने हिरा आरिफ मेमन को अपने निकाह में कबूल किया? जी मैं कबूल। माशाअल्लाह। जावेद साहब आप कहेंगे मैंने इस निकाह को नाफिज किया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा जनाब, दूसरे भाई हैं जनाब रिजवान मोहम्मद इकबाल साहब, ठीक है। आपने इजाज़त ली है आयशा आरिफ मेमन से कि उनका निकाह फैसल मेमन बिन ज़हूर से 6300 रुपये हक महर के बस करवा दिया जाए। आपने इजाज़त ली है उनसे? अच्छा, आपकी इस इजाज़त के गवाह हैं मोहम्मद उमर बिन मोहम्मद यूसुफ साहब। मोहम्मद उमर साहब का हैं, आप हैं, और दूसरे हैं मोहम्मद ज़ीशान मेमन साहब। ज़ीशान मेमन साहब मौजूद? अच्छा, आप गवाह हैं इस बात के कि रिजवान मोहम्मद इकबाल साहब ने इजाज़त ली है आयशा आरिफ मेमन से कि उनका निकाह फैसल मेमन से 6300 रुपये हक महर के बस करवा दिया जाए। आप गवाह थे इस बात के? जी। अच्छा रिजवान साहब, आप मुझे इजाज़त देते हैं कि मैं आपकी मौकिला आयशा आरिफ मेमन का निकाह फैसल मेमन बिन ज़हूर से 6300 रुपये हक महर के बस करवा दूँ? आपकी तरफ से इजाज़त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब फैसल मेमन बिन ज़हूर साहब, में जनाब रिजवान साहब की इजाज़त से इनकी मौकिला आयशा आरिफ मेमन को 6300 रुपये हक महर के वज़ इन तमाम मुसलमान गवाहों की मौजूदगी में आपके निकाह में देता हूँ। क्या आपने आयशा बिनते आरिफ मेमन को अपने निकाह में कबूल किया? जी मैंने कबूल किया। जनाब फैसल मेमन बिन ज़हूर साहब, में जनाब रिजवान मोहम्मद इकबाल साहब की इजाज़त से इनकी मौकिला आयशा आरिफ मेमन बिनते मोहम्मद आरिफ मेमन को इन तमाम मुसलमान गवाहों की मौजूदगी में 6300 रुपये हक महर के वज़ आपके निकाह में देता हूँ। कि आपने आयशा आरिफ मेमन को अपने निकाह में कबूल किया? जी मैंने कबूल किया। जनाब फैसल मेमन बिन ज़हूर साहब, में जनाब रिजवान मोहम्मद इकबाल साहब की इजाज़त से इनकी मौकिला आयशा बिनते आरिफ मेमन को 6300 रुपये हक महर के वज़ आपके निकाह में देता हूँ। कि आपने आयशा बिनते आरिफ मेमन को अपने निकाह में कबूल किया? जी मैंने कबूल किया। रिजवान साहब आप कहेंगे मैंने इस निकाह को नाफिज किया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्ब करीम ये दोनों निकाह अपने दरबार में कबूल फरमा। ज़ौजैन के दरमियान मोहब्बत, प्यार और उल्फत नसीब फरमा। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरमियान मोहब्बत, उल्फत, एतमाद का इन्हें सदका नसीब फरमा। खातून जन्नत और मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के मुबारक जोड़े की इन्हें खैरात अता फरमा। ए अल्लाह माँ बाप का हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाने वाली औलाद नसीब फरमा। हासिदों के हसद से बचा, बद नज़रों की बद नज़री से बचा, शैतान के शर से बचा, जादू टोने आसेब से बचा, ज़मीनी और आसमानी बलाओं से बचा। ए अल्लाह अगले शादी के मामलात भी गुनाहों से बचकर इनको करने की तौफ़ीक अता फ़रमा। सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमा। ए अल्लाह हम सबको ज़वाल नेमत से बचा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, सामने हो रोज़ा-ए रसूलुल्लाह और लब पे हो ला इलाहा
الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی. بھائی آپ نے نکاح پڑھوایا تو مدنی قافلہ تو دلوایا نا مدنی فیس میں. ویسے مجھے یاد نہیں پڑتا میں کسی کا ہال میں جا کے نکاح پڑھاؤں. صرف آصف بھائی کی وجہ سے ہمارا میں فیضان مدینہ ہی بلواتا ہوں. پھر انہوں نے فالو اپ کیا تو میں نے کہا چلے میں آ گیا ہوں تو مجھے کوئی تحفہ دے دے. مجھے پرسنل کوئی تحفہ نہیں چاہیے. 10 بجے لائیو ہے, 10 منٹ رہ گئے. میں دونوں بھائی اور ان کے گھر والے سب سے گزارش کروں گا کہ مدنی قافلہ دیں. اور آپ سے آپ کے بچے ہیں ماشاء اللہ, آپ کا خاندان جی جی کچھ بلال بھائی آپ کا کچھ 26,000 روپئے کے کم از کم رسائل لے کر کتابیں لے کر اپنے مہمانوں میں آپ خود ہی تقسیم کریں. یہ ان شاء اللہ مجھے ذرا راستہ دے دیں گے. لوگ لائیو آئے سر ہاں ہاں آئے کر دیجیے. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. فضل رب پاک سے آصف میرا دولہا بنا. فضل رب پاک سے فیصل میرا دولہا بنا. خوش نما خوش رنگ پھولوں کا ہے سر صحرا سجا. ان کی شادی کھانا آبادی ہو رب مصطفیٰ. ان کی شادی کھانا آبادی ہو رب مصطفیٰ. از کوئی غسل برا بہرے امام احمد رضا. تو صدا رکھنا سلامت ان کے جوڑے یا خدا. کوئی بھی جھگڑا نہ ہو آپس میں رب العلا. خوشیاں دکھا صحرا سجا دولہے بنے. مبارک ہو 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 مبارک ہو. دولہے بنے سحرے سجے. نیک اولاد عافیت کے ساتھ ہو ان کو عطا. واسطہ یا رب مدینے کی مبارک خاک کا حج پہ بلا. کعبہ دکھا یا الہی دے سعادت حج کی ان کو بار 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 بار. ان کو سب کو دکھا میٹھے محمد کا دیا. ہو بقیے پاک میں چاروں کو مدفن بھی عطا. سبز گنبد کا تجھے دیتا ہوں مولا واسطہ. اور یا الہی سبز گنبد کا تجھے دیتا ہوں مولا واسطہ. یہ میاں بیوی رہے
تم یکجاں اے خدا یا الہی ہے یہی عطار کے دل کی دعا، ماں باپ کے دل کی دعا، بہن بھائیوں کے دل کی دعا، خوشیاں دکھا، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز پہ کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، کہ مجھ سے خدمت سے خود سی کہے ہر رضا، مجھ سے خدمت سے خود سی کہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پیدا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا